السلام علیکم۔ ڈاکٹر ذکیہ بالگرامی کی کہانی مات لے کر آئے ہیں۔ منزلیں راستوں کی دھول ہوئیں، پوچھتے کیا ہو تم مسافت کی۔ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات ہو ہی جاتے ہیں، مگر باعث لوگ کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اپنے مطلب حاصل کر لیتے ہیں۔ اماں کو سنا آپ نے وہ ندیم بھائی ہے نا؟ کون ندیم بھائی؟ اماں بیزاری سے کہا، ہر جگہ بھائی برادری جوڑنے بیٹھ جاتی ہو۔ اف ہو، پھپھو کے سسرالی عزیز ہیں نہ ندیم بھائی، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ شمع نے کہا، جن کی 2 سال قبل شادی ہوئی تھی، بہت خوبصورت دلہن تھی جن کی۔ ہاں کیا ہوا ان کی دلہن کو؟ اب اماں کو اشتیاق پیدا ہوا اور اچانک ندیم بھی حسب نسب سمت ذہن میں اجاگر ہو گئے۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی انبن ہو گئی ہے جنت بھابھی سے۔ وہی تجھے کیسے پتہ چلا؟ اور پھر اتنی حسین بیوی، پڑھی لکھی۔ اماں حسین تو وہ بھی ہیں، اتنی بڑی گاڑی، یہ بڑی کوٹھی، نوکر چاکر، کیا کچھ نہیں ان کے پاس؟ تو تجھے کس طرح پتہ چلا؟ اماں کا تجسس آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ پھپھو کے گھر گئی تھی، وہیں کچھ عورتیں ذکر کر رہی تھیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جنت بھابھی غالباً روٹ کر میکے چلی گئی ہیں۔ ارے یہ تو اچھی خبر سنائی تو نے۔ اب چل تیاری پکڑ لے، شام کو چلیں گے ندیم میاں کے گھر، کچھ خیر خبر لے آئیں۔ مگر اماں ہماری اتنی جان پہچان کہاں ہیں ان سے؟ ارے جان پہچان کروانے سے ہوتی ہے، ہم تو ہمدرد ہیں ان کے۔ ویسے ندیم کی ممی سے مل چکی ہوں میں، وہ مجھے جانتی ہیں، بس تم تیاری کر لو۔ آئے اللہ، میں کون سا جوڑا پہنوں؟ میرے پاس تو کوئی ڈھنگ کا کپڑا بھی نہیں۔ ارے وہ عید والا جوڑا پہن لینا۔ مگر اماں بھائی کہیں کہہ دیں گے کہ آپ کے پڑوس میں منگنی میں گئے تھے، سوچا کہ یہاں بھی ہو لیں۔ بس تم بے فکر ہو جاؤ، لال جوڑا پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں۔ شمع کی اماں، جنہیں سب شوکت خالہ کہتے تھے، 4 بیٹیوں کی ماں تھی۔ میاں کی معمولی ملازمت تھی، تنگی ترشی سے گزارا اوقات ہوتی تھی۔ لڑکیاں کوئی میٹرک کوئی انٹر پاس تھی، مگر گھر گھرستی میں اچھی تھی، شکل صورت بھی واجبی ہی، صحت قابل رشک۔ عام حالات میں جہیز کے بغیر اتنی معمولی لڑکیوں کی شادی ہونا آسان نہیں، لیکن شوکت خالہ کی چالاکیوں سے سب واقف تھے۔ انہوں نے اپنی 2 عدد بیٹیاں بیاہ دی تھیں۔ کس طرح وہ اس طرح کے جہاں سن گن ملتی کہ خاندان میں یا محلے پڑوس میں میاں بیوی میں انبن ہے، یا شوہر بیوی سے خوش نہیں ہے، اپنی ایک عدد امیدوار بیٹی کو لے کر اس کے گھر چکر لگانا شروع کر دیتی۔ بیٹی کسی نہ کسی طرح شوہر کو اپنے دام میں گرفتار کر لیتی اور پھر رفتہ رفتہ اس کی گھر کا مالکن بن بیٹھتی۔ بڑی نے تو خیر پہلی بیوی کو طلاق کی دلوا دی تھی۔ جابر ان کے دور کے رشتہ دار تھے۔ 3 عدد بیٹیاں تھیں، ان کے تلے اوپر کی بیوی بیچاری بدحال رہتی تھی۔ ایسے میں شوکت خالہ کی بڑی لڑکی رابعہ فرشتہ رحمت بن کر ان کے گھر پہنچی اور پورا گھر سنبھال لیا۔ بچیاں بھی صاف ستھری رہتی، گھر میں سنبھلا ہوا تھا، کھانا بھی ایک سے ایک مزیدار فٹافٹ تیار۔ ہر وقت آگے پیچھے جابر کی آنکھوں میں پٹی بندھ گئی۔ رفتہ رفتہ بیوی دل سے اتر گئی۔ رابعہ کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا۔ صرف 6 ماہ میں منکسر ہو گیا۔ جابر نے بیوی کو طلاق دے دی اور رابعہ سے شادی کر لی۔ اب وہ جابر کے گھر راج کر رہی تھی، مگر جابر کی 2 عدد بیٹیاں اور پیدا ہو گئی تھیں، اس لیے پہلے 3 عدد انہوں نے ان کی ماں کو واپس کر دیں۔ اس طرح رابعہ کی 5 انگلیاں گھی میں۔ شوکت خالہ کا کچھ خرچ نہ ہوا اور رابعہ کا گھر بس گیا۔ بے شک ایک لڑکی کا گھر اجڑ گیا، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ چاہتی بھی تو یہی تھی۔ رابعہ کے بعد شمائلہ تھی،
وہ بھی دوسری بیوی بن کر رہ رہی تھی، مگر اس میں اتنی صلاحیت نہ تھی کہ پیدی کو طلاق دلوا سکتی، اس لیے 2 نمبر کا مال بن کر رہ رہی تھی۔ مگر شوخت خالہ مطمئن تھی کہ بغیر کچھ خرچ کیے شمائلہ کا بھی گھر بس گیا تھا اور وہ ایک لڑکے کی ماں بن چکی تھی۔ اب شمع کی باری تھی۔ شوخت خالہ نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہیں سے کوئی رشتہ ہاتھ آ جائے، مگر ناکام رہیں۔ رشتہ کروانے والوں کو بھی بھگت چکی، محلہ پڑوس عزیز و اقارب سب سے کہہ کر دیکھ لیا، مگر کسی کو کیا غرض پڑی تھی کہ شوخت خالہ کی لڑکی کی فکر میں دبلا ہوتا۔ اب وہ گھوم کر ایک ہی طریقہ باقی رہ جاتا ہے کہ کسی کے بسے بسائے گھر میں دعویٰ بولا جائے۔ اس بار ندیم میاں ان کا ٹارگٹ بننے والے تھے، مگر یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ وہ بہت پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت تھے۔ والدہ ساتھ رہتی تھیں۔ ان کی بیوی جنت ایم اے پاس اور خوبصورت تھی، ایک بچی تھی سال بھر کی۔ معلوم نہیں ایسے کیا بات ہو گئی تھی کہ جنت میکے چلی گئی تھی۔ اب یہی بات تو معلوم کرنی تھی اور پھر ان کی مدد بھی کرنی تھی۔ چنانچہ شام کو شوکت خانہ شمع کو لال جوڑا پہنا کر ہانپتی کانپتی ندیم میاں کے گھر پہنچی۔ ندیم کی ممی نے پہچانتی تھیں اور اس لیے اخلاق سے ملی۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ ادھر کیسے آنا ہوا؟ بس قریبی شمع کی سہیلی کے گھر آئی تھی، سوچا ادھر سے ہی جھانک لوں۔ بس بہن اپنا تو جی گھبرا جاتا ہے، اکیلے گھر میں پڑے پڑے، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ خیر سے 2 بیٹیاں بیائی جا چکی ہیں، اب یہ شمع ہے ایک چھوٹی اور ان صبح کے گھر شام کو آتی ہیں۔ آپ اطمینان سے بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنواتی ہوں۔ وہ ذرا اٹھ کر گئیں۔ ماں بیٹیوں میں خسر پسر شروع ہو گئی۔ پھر ندیم کی ممی واپس آ گئیں۔ کیا کرتی ہے آپ کی بیٹی؟ پورا گھر سنبھالا رکھا ہے اللہ نے بڑا ذائقہ دیا ہے اس کے ہاتھ میں۔ میٹرک کر کے اٹھا لیا تھا، بس بہن سب کچھ حالات کے تحت ہوتا ہے۔ ہاں آپ کی بہو نظر نہیں آ رہی؟ بلائیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، شادی پر دیکھا تھا۔ اماں پھپھو کے گھر فوٹو بھی دیکھی تھی، بہت پیاری ہیں جنت بھابھی۔ اس وقت گھر پر نہیں ہے ورنہ ضرور ملواتی، میاں کے ساتھ گئی ہوں گی سیر کرنے۔ نہیں، اپنی امی کے گھر گئی ہیں۔ اچھا کوئی فنکشن وغیرہ ہوگا وہاں۔ ممی خاموش رہیں۔ شوکت خانہ کے دل میں خدبدی مچ گئی۔ اتنے میں ایک سالہ بچی کو لے کر آ گئی۔ انتہائی خوبصورت بچی بری طرح رو رہی تھی۔ بیگم صفیہ سنبھالنے سے روئے چلی جا رہی، اماں کی رٹ لگا رکھی ہے، وہی لڑکی کو یہی چھوڑ گئیں۔ یہ شمع دیکھتی ہے کیا سنبھال بچی کو، رو رو کر آدھی رہ گئی ننھی سی جان۔ شمع نے لپک کر بچی کو اٹھا لیا اور لان سے نکل کر باہر لان میں لے گئی۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول کھلے تھے، شام کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی۔ بچی بہل گئی۔ اتنے میں ندیم میاں آفس سے آئے، وہ ان کی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ شمع لال جوڑا پہنے بیبی کو گود میں لیے ان کی جانب بڑھی۔ السلام علیکم ندیم بھائی۔ ندیم حیران رہ گئے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ لڑکی کون ہے۔ میں آپ کے رشتہ دار ہوں، میرا نام شمع ہے، اس نے شرما کر کہا۔ اچھا یہ کہہ کر ندیم اندر چلے گئے۔ شمع کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا، پیچھے شمع بھی بیبی کو لیے اندر داخل ہوئی۔ دونوں ماں بیٹی خاصی دیر وہیں بیٹھ گئیں، مگر جنت کی جانے کی وجہ معلوم کرنے میں ناکام رہیں۔ شوکت خانہ نے کچھ اس طرح گھل مل کر اپنائیت بھری باتیں کی کہ ندیم کی ممی نے اخلاق کر ان سے کہا، آپ آتی جاتی رہیے گا، مجھے آپ کا آنا اچھا لگا۔ ضرور بہن، میں کیوں نہ آؤں گی، کوئی خلوص سے بلاؤ میں نہ آؤں؟ اچھا بہت بہن، اب اجازت۔ ممی نے ذرا ہمدردی ڈرائیور سے کہہ کر انہیں ان کے گھر ڈراپ کروا دیا۔ بات معمولی ہی تھی مگر بڑھ گئی تھی۔ جنت دراصل امریکہ میں زیر تعلیم تھی اور ابھی ماسٹر کا 1 سیمسٹر باقی تھا کہ وہ شادی ہو کر ندیم کے ساتھ کراچی چلی آئی۔ ندیم اس کا فرسٹ کزن تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے گی۔
مگر 2 سال گزر جانے کے باوجود موقع نہ مل سکا، جبکہ اس دوران ایک بچی بھی ہو گئی جو کہ اب 1 سال کی تھی۔ جنت نے امریکہ جانے اور تعلیم مکمل کرنے کی بات کی تو ندیم نے منع کر دیا۔ اب یہ ممکن نہیں، بیبی ابھی صرف 1 سال کی ہے، وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکے گی اور تم اسے اپنے ساتھ بھی نہیں لے جا سکتی۔ آپ کا خیال درست نہیں، ابھی ایک کام آسان ہے کیونکہ بیبی ابھی چھوٹی ہے، بہل جائے گی۔ آیا بھی ہے ممی پہ، ممی بھی ہیں اور صرف 6 ماہ کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گی۔ ممی بھی جنت کی اس وقت امریکہ جانے کے حق میں نہیں تھی، مگر وہ بس ضد رہی اور غصے میں امی کے گھر چلی گئی۔ دراصل بات تو کسی کو معلوم نہ ہو سکی، مگر کسی نہ کسی طرح رشتہ داروں میں گردش کر گئی کہ ندیم اور جنت میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے اور جنت اپنے میکے چلی گئی ہے۔ وہ بچی کی جان بوجھ کر نہیں لے گئی تاکہ بچی اس کے بغیر رہنے کی عادی ہو سکے۔ بس اس خبر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شوکت خانہ شمع کو لے کر آن دھمکی، مگر جنت کی ناراضگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ پھر بھی وہ خوش تھیں کہ ان کی آج کی وزٹ ناکام نہیں رہی، بچی کو شمع نے بہلا لیا تھا۔ جنت کو ہر حال میں امریکہ جانا تھا تاکہ وہ اپنے ماسٹرز مکمل کر لے۔ وہ چلی گئی۔ یہاں جانے سے قبل وہ ممی اور ندیم اور بچی سے مل کر گئی تھی۔ بظاہر خفگی ختم ہو گئی تھی، مگر جنت کے چلے جانے سے گھر میں عجیب سی بے چینی اور افراتفری کا احساس ہوتا ہے۔ بیبی بہل تو گئی تھی مگر اکثر روتی رہتی تھی۔ نانی کی صحت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے پوری ذمہ داری آیا پر تھی۔ جیسے تیسے کام چل رہا تھا۔ ندیم اپنے آفس میں مصروف تھا۔ دن تو مصروفیت میں گزر جاتا، مگر رات کی تنہائی اس کے لیے اذیت ناک تھی۔ اسی طرح چھٹی کا دن بھی ٹینشن لے کر آتا تھا، مگر وہ کیا کرتا، جنت کی ضد کے ساتھ مجبور ہو گیا تھا اور بے دلی سے صحیح بہرحال اس نے اجازت دے دی تھی۔ شوکت خانہ کے کانوں تک جنت کے امریکہ سدھر جانے کی خبر پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک دن پھر شمع کے ساتھ موجود ہوئی، ندیم کی ماں سے ہمدردی کی اور بچی کے اوپر ہونے والے ظلم پر افسوس کا اظہار کیا۔ جب کوئی اپنائیت سے بات کرے تو زبان پہ سلی جاتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ممی نے بہو کے خلاف 2-4 باتیں کہہ دیں جو کہ 4 گنی ہو کر خاندان میں پھیلی۔ شوکت خالہ کے چکر بڑھ گئے۔ جب دیکھو ہمدرد بن کر موجود شمع نے آہستہ آہستہ بچی کو خود سے ماننا شروع کر دیا۔ ندیم نے بھی سب دیکھا تو مگر اسے ان ماں بیٹیوں سے دلچسپی نہیں تھی۔ پھر اچانک آیا چلی گئی، اب کسی دوسری آیا کا فوری طور پر انتظام ہونا مشکل تھا۔ ممی پریشان ہو گئیں، بچی ان سے نہ سنبھلتی تھی اور نہ ہی ان کے کام کرنے کی ان کے اندر طاقت تھی۔ اس صورتحال نے ندیم کو بھی پریشان کر دیا۔ اس نے دفتر سے چند روز کی چھٹی لے لی تاکہ ممی کی مدد کر سکے۔ انہی دنوں شوکت خانہ شمع پہنچی۔ انہیں اس مشکل صورتحال کا علم ہوا تو اندر سے بے حد خوش ہوئی۔ یہی موقع تھا کہ شمع اپنے قدم اس گھر میں جما سکتی تھی۔ انہوں نے فوراً آفر کر دی، ندیم میاں تم کیوں دفتر چھوڑے بیٹھے ہو، ہم کس لیے ہیں، بچی کو سنبھال لیں گے۔ مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ کیوں ممکن نہیں، آخر اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ شمع سے بچی بہت مانوس ہے، وہ آسانی سے اسے رکھ لے گی۔ وہ کس طرح، کیا بچی آپ کے گھر رہے گی؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ممی اجازت دیں تو شمع یہاں رہ جائے، وہ بچی کو سنبھال لے گی۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، تم اپنی بیٹی کو ہمارے گھر چھوڑ دو گی؟ ممی نے تعجب سے پوچھا۔ اس پر حرج کیا ہے، آپ اپنے کمرے میں شمع کو سلائیے گا۔ دیکھیے بہن، میں آپت مار کر کے یہ بات کہہ رہی ہوں، آپ کے گھر رہ کر شمع بھی کچھ ڈھنگ سے لکھا سیکھ لے گی۔ ممی اور ندیم ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ارے بھیا، تکلف کیوں کرتے ہو، میں جو کہہ رہی ہوں آپ نے شمع کے ابا سے تو پوچھ لیا ہوتا۔ ان سے بھی پوچھ لوں گی، شوکت خالہ نے پان کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ویسے بھی وہ میرے معاملات میں کم بولتے ہیں۔ غرض یہ کہ شوکت خالہ اس قدر پیچھے پڑی کہ عارضی طور پر ممی نے شمع کو رکھنے کی حامی بھر لی کہ جب تک دوسری آیا کا انتظام نہیں ہو جاتا شمع یہاں رہ سکتی ہے۔
صاف بات یہ تھی کہ ندیم دفتر چھوڑ سکتے تھے اور نہ ہی ممی میں طاقت تھی. وہ بچی کے تمام کام کریں اور مجبوراً راضی ہونا پڑا. اچھا بہن پھر اجازت دو، کل شمع کو میں بھجوا دوں گی، میں ڈرائیور بھیج دوں گی. ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں. وہ دونوں ماں بیٹیاں مور کسر کر کے گھر سدھاری. گھر میں شوکت خالہ نے اچھی طرح بیٹی کو سمجھا یا بجھایا. بس کسی طور پر ندیم کا دل مٹھی میں لے لینا، پھر بیڑا پار ہے. یہ تو سمجھو خدائی مدد پہنچی ہے ہم پر. شمع کچھ ذہن کی لڑکی تھی، کچے ذہن کی لڑکی تھی. ندیم کی خوبصورتی اور امیری سے اس پر جادو کر دیا تھا. اوپر سے امی کی شیرر تھی. وہ اپنے آپ کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتی. دوسرے دن ڈرائیور شمع کو لے آیا اور اس نے آتے ہی بچی کو سنبھال لیا. دن آہستہ آہستہ گزرنے لگے. شمع نے اپنے سگڑ پہ کے جھنڈے گاڑ دیے. نہ صرف بچی کو اچھی طرح رکھا بلکہ اپنے گھر سے ہاتھ سے کوئی نہ کوئی اچھی ڈش بناتی اور ندیم کو اسرار سے کھلاتی. شروع میں تو ندیم نے توجہ نہ دی، مگر آخر مرد تھے تو کوئی فرشتہ تو نہ تھے. شمع کی خدمت گزاریوں نے انہیں اس کے بارے میں سوچنے میں مجبور کر دیا. ایک ہمدردی کا جذبہ تھا جو دل میں ابھرا تھا. تب انہوں نے سوچا کہ بیچاری رات دن کام میں جوتی رہتی ہے، اس کے پاس ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں. چنانچہ انہوں نے ممی سے کہا، آپ شمع کے لیے کچھ کپڑے خرید دیں. میں دیکھتا ہوں اس کے پاس 2-4 جوڑے ہی ہیں، وہی پہنے رہتی ہے. ہاں، میں سوچ رہی تھی ایسا کرو تم بازار لے جاؤ اور ریڈی میڈ کپڑے خرید دو. ندیم کے دل میں ہمدردی کے سوا کوئی جذبہ نہ تھا، مگر جب شمع کو پتہ چلا کہ ندیم اسے شاپنگ کروانے لے جا رہے ہیں تو اس کے دل میں انوکھے جذبے سر اٹھانے لگے. خوشی آنگ آنگ سے پھوٹنے لگی. ندیم اسے لے کر ایک اچھی سی بوتیک پر گئے اور اس کی پسند کے بہت سے سوٹ خرید دیے. اس رات مارے خوشی کی شمع کو نیند نہ آ سکی. اس نے تمام عمر اتنے عمدہ کپڑے نہیں پہنے تھے. دوسرے دن نہا دھو کر اس نے نیا ڈریس پہنا تو وہ خود اپنے آپ کو نہ پہچان سکی. عمدہ لباس بھی انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے. شام کو ندیم دفتر سے آئے تو 16 سنگار کیے بچی کو گود میں لیے انہیں باہر سے ہی مل گئی تھی. ایک لمحے تو ندیم بھی ٹھٹک گیا. ارے شمع، تم تو بہت اچھی لگ رہی ہو، ندیم نے سادگی سے کہا. شمع کی دل کی کلی کھل گئی. وہ شرما گئی. آپ کی مہربانی ندیم بھائی. کیوں، میں نے کیا کیا؟ یہ کپڑے؟ ہاں یہ کپڑے بھائی تو پہنو شوق سے، میں تمہیں اور خرید دوں گا. یہ کہہ کر وہ اندر چلے گئے. وہ چاہتی تھی کہ ندیم اس سے بہت سی باتیں کرے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا. جنت اور ندیم اکثر فون پر بات چیت کر لیتے تھے. وہ اگر بچوں کی خیریت دریافت کرتی تو یہاں سے سب ٹھیک ہے کا جواب ملتا. جنت کو علم نہ تھا اس کے پیچھے یہاں کون سا ناٹک کھیلا جا رہا ہے، جس کا ایک کردار ندیم بھی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی شوکت خالہ برابر چکر لگاتی. اپنی بیٹی کے ٹھاٹھ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی. ابھی 2 ہی ماہ گزرے تھے کہ ایک دن خان سامہ ماں بھی چلا گیا. ہاں، ماسی کا کام کرنے آتی تھی. اب گھر کے تمام کام کی ذمہ داری بلکہ بوجھ شمع کے کاندھوں پر تھا. وہ صبح سے شام تک کام کرتے کرتے تھک جاتی. ممی اور ندیم کی طرف سے شاباشی کے چند بول کے سوا اس کے حصے میں کچھ نہ آتا. رفتہ رفتہ وہ عاجز ہو گئی. ایک دن اپنے گھر گئی تو اس نے ماں سے صاف کہہ دیا، ماں مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، کھانا پکانا اور بچی کو نہلانا دھلانا اور ڈھیروں کام. میں تھک گئی ہوں. نواب زادی ہونا تو تھک گئی ہوں. ارے کسی کے گھر سے بیائی جاؤ گی تو وہاں بھی 6 عدد نندیں بیٹھی ہوں گی اور خونخوار ساس. سب کے کام کرنے پڑیں گے تو جانو گی کہ تھکن کسے کہتے ہیں. یہاں ہے ہی کون؟ 2 آدمی کے کام سے تھک گئی ہوں. اماں 2 آدمی کا کام نہیں ہے، ڈرائیور بھی کھانا کھاتا ہے، ماسی بھی، اور پھر ان لوگوں کے ہاں طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں. ہماری طرح تھوڑی ایک سال میں پکا لیا کھا لیا. ارے تو کچھ ڈھنگ کا پکا کر کھلایا بھی کیوں یا نخرے کر رہی ہے؟ سب کچھ پکا کر کھلایا مگر کوئی فائدہ نہیں. میں مفت کی نوکرانی بن گئی ہوں اور کچھ نہیں. ابھی تمہارا کام ہے کہ تم نوکرانی سے ندیم کی دل کی رانی بن جاؤ. آخر تمہاری بڑی بہنوں نے بھی تو یہی کچھ کیا ہے جو آج سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں. خاک سکون سے ہیں، دور کے ڈول سہانے. یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، اگر تم وہاں نہیں جانا چاہتی تو میں آج ندیم سے بات کر کے
تو میں واپس لے آتی ہوں. ٹھیک ہے میں چند دن اور گزار لوں گی، پھر خود ہی واپس چلی آؤں گی. ہو سکتا ہے کوئی سامان مل جائے، کوشش تو ہو رہی ہے. شوکت خانہ نہ جانے کون کون سی گور بیٹی کو سکھاتی رہی، سمجھاتی رہی، جنہیں وہ مشکل سے ہضم کر پائی. بہرحال وہ ندیم کے گھر واپس چلی آئی. ممی تو اس کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس کے بغیر ان کا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور بچی تو تھی اس کے پاس، صرف ندیم تھا جو ابھی تک اس کے قابو میں نہیں آیا تھا. مگر ایک دن ندیم کو اچانک بخار نے آن لیا. بخار اتنا تیز تھا کہ اس سے کچھ ہوش نہ تھا. ایسے میں شمع نے اس کے حد سے زیادہ خیال رکھا، رات دن یہی کر دیا. 3 دن کے بعد ندیم کی طبیعت سنبھلی تو اسے احساس ہوا کہ شمع نے وہ فرائض انجام دیے ہیں جو ایسے وقت میں جنت کو دینے چاہیے تھے، مگر جنت تو میلوں دور تھی. اسے کب خیال تھا شوہر کا اور اپنی بچی کا. اس کے دل میں اچانک جنت کے خلاف ضد سی پیدا ہو گئی، ایک گرہ پڑ گئی جس کا گھان مضبوط کرنے کے لیے شمع ہر وقت اس کے ساتھ تھی. بخار تو اتر چکا تھا مگر کمزوری باقی تھی، اس لیے ندیم ابھی گھر میں آرام کر رہا تھا. وہ آنکھیں موندے بستر پر لیٹا تھا کہ شمع آہستہ سے اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئی. اس طرح آنکھیں موند لینا ہوا ندیم نے اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوا. اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے پیشانی پر رکھ دیا. ندیم نے آنکھیں نہیں کھولی. وہ سمجھی ندیم سو رہے ہیں. وہ ہولے ہولے ان کا سر دبانے لگی. بیماری کے دنوں میں کئی بار اس نے ندیم کا سر دبایا تھا مگر ندیم کو معلوم نہ ہو سکا، مگر اس وقت وہ جاگ رہا تھا. اسے شمع کی انگلیوں کا لمس بنا معلوم ہو رہا تھا. اچانک اس سے محسوس ہوا وہ بہت اکیلا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اور وہ پیاسا جنم جنم کا پیاسا ہے. اس کے ہونٹ کانپنے لگے. کیا بات ہے ندیم، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ شمع اس کے نزدیک ہو گئی. شمع مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ کہہ کر اٹھا. میرے قریب آ جاؤ، میں دکھی ہوں. میں آپ کے پاس ہی تو ہوں. اس نے اپنا سر ندیم کے سینے پر رکھ دیا. مجھے آپ سے محبت ہے، شدید محبت. پھر وہ رونے لگی. اس کے آنسو ندیم کے سینے پر جذب ہوتے رہے. ندیم خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھاتا رہا. پھر وہ سب پرسکون ہو گیا. شمع جاؤ، تم چلی جاؤ پلیز. میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو جائے. میں انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں. کاش جنت مجھے چھوڑ کر نہ گئی ہوتی، مگر وہ آپ کو چھوڑ کر جا چکی ہے اور میں موجود ہوں آپ کے پاس. بس تم چلی جاؤ. جاؤ شمع جاؤ. شمع اس کے پاس سے چپ چاپ چلی آئی مگر اس کے تن بدن میں ایک آگ لگی ہوئی تھی، جیسے پیاسا کنویں کے پاس پہنچے اور اسے واپس صحرا میں دھکیل دیا جائے. وہ چپ چاپ اپنے بستر پر گر گئی. دوسرے دن شوکت خانہ نے اسے بلوا بھیجا. وہ گئی تو پتہ چلا کہ رشتہ لگانے والی عورت اس کے لیے کوئی رشتہ لے کر آئی تھی. آنے والے مہمانوں نے اسے پسند کر لیا کیونکہ وہ اعلی درجے کا لباس پہنے ہوئے تھی، اور آنے والے لوگ اس کی طرح کے لوگ تھے. لڑکا ہیڈ کلرک تھا اور قبول صورت. ان لوگوں نے اس وقت اپنی پسند کا اظہار کر دیا. ان کے جانے کے بعد شمع نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا. اما میں یہاں نہیں شادی کر سکتی، مگر اس لیے یہ اچھے لوگ ہیں ہمارے جیسے. پر آپ نے مجھے ندیم کے گھر کیوں بھیجا تھا؟ نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا. اب جو رشتہ مل رہا ہے اس پر شکر کرو. ندیم پر لعنت بھیج. نہیں اماں، اب یہ نہیں ہو سکتا. تمہیں انہیں منع کر دو. میں کل جا رہی ہوں ندیم کے پاس. کیا اس نے تجھ سے کچھ کہا ہے؟ شاید آپ کہہ دے. وہ کچھ اور کہہ سکے مگر اس کے پاس کہنے کے لیے کیا تھا؟ ایک کون امید مجبور آنے والے رشتے کو منع کر دیا. شمع دوسرے ہی دن ندیم کے گھر چلی گئی. خانسامہ اب بھی چھٹی پر تھا. وہ عزم معمول روزمرہ کے کاموں میں جت گئی. ندیم کی من پسند بریانی بھی بنائی مگر اس شام ندیم دفتر سے نہ آیا. اس کا فون آیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا کر دیر سے گھر آئے گا. یہ اطلاع ممی نے اسے دی تھی. وہ دل محسوس کر رہ گئی. اگلے دن بھی وہ ندیم سے نہ مل سکی. وہ خاصا مصروف تھا. اب شمع کی بے چینی بڑھنے لگی مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی حیثیت اس گھر میں کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں. اب کل اتوار ہے، ندیم گھر پر ہوگا. میں اس کی صاف صاف بات کروں گی کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس نے دل میں سوچا. مطمئن ہو کر لیٹ گئی. امریکہ سے آنے والی فلائٹ آدھی رات کو پہنچی تھی. جنت نے اپنے آنے کی اطلاع سے ممی کو دی تھی اور انہیں چپ چاپ ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھیج دیا تھا.
جنت بہت خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی. اس کا بیڈ روم لاک نہیں تھا. وہ اندر چلی آئی. ندیم بے خبری کی نیند سو رہا تھا. ممی سے مل کر وہ سیدھے اپنے بیڈ روم میں آ گئی تھی. ممی کے کمرے میں شمع بے خبر سو رہی تھی اور 7 بچی بھی. اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ رات بھر کیا تبدیلی آنے والی ہے. جنت کے آنے سے ندیم کی آنکھ کھل گئی. وہ حیران رہ گیا. اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا. جنت تم؟ ہاں ندیم میں آ گئی ہوں. جنت نے لائٹ آن کر دی تھی. وہ نیلے لباس میں بے حد حسین مگر فکر مند لگ رہی تھی. لیکن تمہارا سیمسٹر میں سب کچھ چھوڑ آئی ہوں ندیم. دراصل ممی نے مجھے سب کچھ تفصیل سے بتایا تھا ٹیلی فون پر. انہوں نے درست کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. لباس پردہ پوشی کرتا ہے، سردی گرمی سے بچاتا ہے، اور لباس بدن پر نہ ہو تو انسان بے لباس ہو جاتا ہے. پھر پردہ پوشی ممکن نہیں ہوتی. اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو انہیں ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے، جس طرح لباس جسم کے ساتھ ہوتا ہے. ندیم مجھے معاف کر دو، میں غلطی پر تھی. میں تو تم سے معافی کا طلبگار ہوں جنت. شاید ممی نے تم کو شمع کے بارے میں کچھ بتایا ہو، مگر خدا کا شکر ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. جنت تمہیں حضرت یوسف کا واقعہ یاد ہے؟ انہیں مصر کی ملکہ نے ورگلایا تھا مگر خدا نے انہیں برائی سے بچا لیا. اگر نفس بری بات ہی سکھاتا ہے، بس یہی سمجھو شمع مجھے ورگلانے کے لیے میرے سر پر سوار رہتی تھی. اب آپ مطمئن ہو جائیں، ہم دونوں انشاءاللہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے. جنت میں نے تمہارے لیے کچھ سوچا ہے. وہ کیا؟ میں چھٹی لے کے تمہارے ساتھ امریکہ چلوں گا اگلے ہفتے تاکہ تم اپنا امتحان دے سکو. پھر ہم لوٹ آئیں گے اور ممی وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں گی. اور شمع کا کیا ہوگا؟ جنت نے شرارت سے پوچھا. اسے ڈرائیورس کے گھر چھوڑ آئے گا. دوسری صبح شمع نے جب میز پر ناشتہ چن دیا تو ندیم کے ساتھ جنت کو بیڈ روم سے نکلتے دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گئی. ندیم اور جنت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. ممی نے مطمئن نگاہوں سے بیٹی بہو کو دیکھا اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا. شمع بیبی میں آپ کے سامان گاڑی میں رکھ دیا ہے، آئیے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں، مجھے بھی ضروری کام سے جانا ہے، ڈرائیور نے کہا. شمع کے ہونٹوں پہ تالے پڑے تھے. وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی. چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی. ممی سے خدا حافظ کہنے گیٹ تک ضرور آئی تھی. گاڑی اس کے چھوٹے سے گھر کی جانب بھاگ رہی تھی اور ندیم ولا کہیں پیچھے رہ گیا تھا. آنسو کی دھند میں اس نے سوچا میں نے رات دن ان لوگوں کی خدمت کی نوکروں کی طرح. بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی. لیکن یہ سب کچھ کیا دھرا میری ماں کا ہے. یہ میری نہیں، میری ماں کی مات ہے جسے وہ تمام عمر یاد رکھیں گی. کاش میں نے اماں کا کہنا نہ مانا ہوتا. بہرحال ایک بات ضرور ہے، میں اپنی چھوٹی بہن کی حفاظت کروں گی اور اسے اماں کے منصوبوں کی بہر نہیں چڑھنے دوں گی. اس نے عزم کے ساتھ آنسو خشک کیے اور کھڑکی سے باہر بھاگتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھنے لگی. یہ تھی ایک بہترین کہانی. آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی. لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.